نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں موٹیویشنل لیکچر شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں کچھ اچھی باتیں نہ صرف اساتذہ کو، نہ صرف اسٹوڈنٹس کو، نہ صرف پیرنٹس کو، کیونکہ میرے ابھی تک 5 لیکچر جو ہیں وہ ان لوگوں سے متعلق تھے اور ایجوکیشن سے متعلق تھے، اور یہ جتنی میری نالج ہے اپنے مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، جو میں حاصل کرتا رہتا ہوں موبائل سے، جو لوگ موٹیویشنل لیکچر بھی دیتے ہیں اور تفسیر قرآن شریف کو کی کلاسیں لیتے ہیں، اور تو میں تو اس سے ہی سیکھ رہا ہوں، اور چاہتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے اس کو باقی لوگوں سب کے سامنے پیش کروں۔ شاید کوئی موٹیویٹ ہو جائے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، نیک اللہ تعالیٰ اسے نیک ہدایت دے، اسے توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ وہ اچھے پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اپنی زندگی اب گزارے اور ہیلپ فل رہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے، اور اپنے والدین کے لیے۔ والدین، ابھی میں نے ایک حدیث ابھی اس پہ دیکھے جی، سوشل میڈیا ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سوشل میڈیا پہ پابندی ہونی چاہیے اور یہ ہونے، بھائی اس میں ہو سکتا ہے گندی خراب غلط باتیں بھی ہوں اور کنسرٹ بھی ہوں اور وہ بھی ہوں، مگر کتنی اچھی باتیں ہیں، کتنے اچھے لیسن دیے جاتے ہیں، کتنی اچھی تفسیر بیان کی جاتی ہے قرآن شریف کی، اور اچھی باتیں بھی تو ہیں۔ تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو یہ تو آپ کی اپنی تھنکنگ ہے، آپ کی اگر پازیٹیو تھنکنگ ہے تو آپ وہ دیکھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، سنیں گے۔ تو میں یہ نہیں میں جو باتیں کروں گا اگر موٹیویشنل لیکچرز میں، تو میں انہی سے ہی حاصل کر کے کروں گا جی۔ یہ میں موبائل میرے پاس بھی ہے، اسمارٹ فون ہے میرے پاس، اس کو صحیح یوز کریں، اپنے بچوں کے بھی ہاتھ میں دیں اور اس کانفیڈنس سے دیں کہ وہ بھی اس سے اچھے پازیٹیو چیزیں لیں گے۔ بہت نالج میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر صحیح اس کا یوز کریں۔ ایک دور میں جب ہم ٹیچر ہی تھے، میں نہیں کہہ رہا کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا، جب وی سی آر آیا تھا، پہلے وی سی آر آیا 3 کیسٹوں والا، ہاں، اب وہ اس سے پکچریں دیکھتے تھے، اور زیادہ تر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری بھی فیملی میں میرے بھی بچے انڈیا کی فلمیں دیکھتے تھے زیادہ تر۔ کبھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے پاکستانی فلم وی سی آر پہ لگا کے دیکھی ہو، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، جب ابھی بھی ایسا ہی ہے، ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں اس سلسلے میں، فلموں میں اور اس میں، اور یہ اور اچھا ہے پیچھے ہیں، اور اب ہماری جو فلم انڈسٹری ہے تو تقریباً ختم ہی ہو گئی ہے بھائی، بہت بڑے، جبکہ بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس، سب کچھ ہے، وہ ہمارے پاس لوازمات نہیں ہے جو انڈیا
ہیں، اور وہ انڈسٹری ہے باقاعدہ بہت بڑی، مگر اس میں بے راہ روی کتنی بڑی ہے انڈیا میں۔ پاکستان میں شکر ہے اللہ کا کہ اتنی بے راہ روی نہیں ہے، اتنے ہم نہیں اخلاق سے گر گئے ہیں خدا نخواستہ کہ ہم اس میں ہم اگر مقابلہ کریں تو انڈیا ہم سے بہت آگے ہے۔ ہم اس وجہ سے اگر ہم کہیں کہ فلم انڈسٹری ہماری بڑی وہ چار دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے، اور انڈیا سے ضرور کرے ترقی، اس سے روزگار بڑھتا ہے لوگوں کا، اچھی بات ہے، مگر اچھی اس پہ سبق آموز فلمیں بنائیں جو اس معاشرے کی عکاسی کرتی ہوں، اور اس کی بہتر تجویز پیش کریں، اس کا جو اس کا آبجیکٹو ہو فلم بنانے کا، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے دیکھنے والا کچھ حاصل کر کے نکلے، یہ نہیں کہ بگڑ کر نکلے۔ اس میں ہر طرح کا انٹرٹینمنٹ بھی ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ گانے نہیں ہونے چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے، میوزک نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں بھائی، کوئی میں کہوں کہ میں نے کوئی اور درس و تدریس تو کی ہے بھائی میں نے، اور پڑھایا بھی ہے۔ پڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف اسلامیات ہی پڑھاؤں تو میں درس و تدریس کر رہا ہوں۔ ہر سبجیکٹ کا جو استاد ہوتا ہے تو درس و تدریس ہی کرتا ہے، اور درس بھی دیتا ہے بچوں کو، بچوں کے سامنے ماڈل ہوتا ہے، بچے اس کو دیکھ کے آبزرو کر کے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں۔ استاد جیسا ہوگا اس کی کلاس کے بچے، اس سے پڑھنے والے اس کے طالب علم ویسے ہی ہوں گے جیسے وہ خود ہیں۔ یہ سوچ کے پڑھائیں آپ، یہ سوچ کے اپنے آپ کو پیش کریں اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے، بچوں کے سامنے، کہ وہ آپ کو دیکھ کر متاثر ہوں، موٹیویٹ ہوں، اور اچھے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں۔ دیکھیں جی، میں ایک بات یہ بتا رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں بتا رہا کہ میں اپنی تعریف کروانا چاہ رہا ہوں یا میں اپنا نیکیاں، دیکھیں جی، آپ اگر اپنی نیکیاں گنوائیں گے تو اس کی نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ کم ہو جائے گا۔ ایک گریڈ جہاں ہم نے نیکی کی ہے، نیت ہماری تو اچھی تھی، ہم نے وہ کی، کسی کی ہیلپ کی، کسی کو وہ کیا، ہم اگر کسی سے متاثر ہو کے اچھی بات وہ اپنے میں شامل کر لیں، اب اس کو اڈاپٹ کر لیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے، نیکی ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا جس سے آپ نے سیکھا ہے، اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ 80s میں ملتان کا ایک گورنمنٹ اسکول ہے، انہوں نے اپنے اسکول میں ختم القرآن کی تقریب منعقد کی، اور ختم القرآن کس طرح سے کیا ہوا تھا مجھے بڑا ہی میں متاثر ہوا تھا۔ وہ گورنمنٹ اسکول ہے، میں اللہ مجھے یاد آئے گا انشاءاللہ نام اس کا تو میں ضرور لوں گا۔ مجھے فخر ہے ان کے ہیڈ ماسٹر کے اوپر، اور ان کے اساتذہ، اور ان اسکول کے ماحول پر، کہ جنہوں نے پورا قرآن شریف اسمبلی میں الف لام میم سے لے کر پہلے اس پارے سے لے کر 30ویں پارے پر قل اعوذ برب الناس تک ہر پارہ کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ختم کیا۔ ایک بچہ قرأت کرتا تھا، دوسرا بچہ ترجمہ کرتا تھا،
اور ان کے استاد ہفتے میں ایک دفعہ اس کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ میں بڑا متاثر ہوا، اور یہ میری خوش نصیبی تھی کہ ہمارے اسکول کے 2 بچے سلیکٹ ہوئے تھے وہاں پر ایک قرأت کے لیے، ایک دونوں تقاریر کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے۔ سیرت النبی، ختم القرآن میں قرأت کا مقابلہ تھا، سورۃ الحشر کی 3 آیتیں آخری وہ پڑھنی تھی، سب نے وہی پڑھنی تھی جی۔ اور یہ ایک یہ بھی تھا کہ سیرت النبی پر ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ جو خیر وہ اس کے مقابلہ تھا تقریری۔ تو ماشاء اللہ سے میں آپ کو بتاؤں، جو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، جنید اقبال جو آج کل بڑا اچھا پاپولر اینکر رہے ہیں، ایئر روائی میں بھی رہے ہیں، اور اس میں مختلف چینلز میں آتے رہتے ہیں، جنید اقبال یہ اس وقت میرے اسکول میں گلستان شاہ عبد الطیف بوائز سیکنڈری اسکول میں 7th یا 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اور ایک اور اسٹوڈنٹ تھا عمار علی، جو میری گلستان اسکول کی ایک ٹیچر، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، ان کا بیٹا تھا عمار علی۔ یہ دونوں بہت اچھے ڈیبیٹر تھے۔ جنید اقبال بہت اچھا ڈیبیٹر تھا، عمار علی بہت اچھا، مختلف حال ہی میں مقابلے ہوئے تھے کراچی کے بورڈ نے یا ڈائریکٹریٹ، اس میں یہ دونوں فرسٹ سیکنڈ ہی آئے تھے۔ تو انہوں نے ڈائریکٹریٹ نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ رئیس صاحب، آپ کے وہ جو 2 بچے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کراچی کو ریپرزینٹ کریں، ان کو لے جائیں ملتان، تو آپ کہیں گے تو پر ہمارا پرائیویٹ اسکول تھا تو مینجمنٹ نے کہا نہیں جی، ہم ان سے نہیں لے رہے، ہم خرچہ سب اٹھائیں گے، رئیس صاحب آپ لے کے جائیں دونوں۔ میں لے کے گیا تھا جی جناب۔ اور یہ دیکھیے جی، ایک اللہ تعالیٰ کرے، میرا جو بیٹا ہے عماد صدیقی، ماشاء اللہ سے اس نے MBA کیا، اور ابھی وہ باہر ہے، دبئی میں ہے، مینیجر ہے اچھا۔ وہ اس وقت 5th کلاس میں تھا جی۔ میں اپنی گاڑی سے تو اسٹیشن نہیں جا سکتا تھا، ان دونوں کو لے کے یہ میرے گھر آ گئے تھے دونوں بچے، اور ہم ٹیکسی منگائی، ٹیکسی میں ہم جا رہے تھے اسٹیشن۔ تو میرا یہ بیٹا مات ضد کرنے کا، رونے لگا، 5th کلاس میں تو تھا، کہ نہیں میں بھی جاؤں گا، آپ جا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بیٹے، ہم اسکول کے کام سے جا رہے ہیں، ان کو لے کے مقابلہ نہیں۔ یہ جنید اقبال کو یاد ہوگا، جنید اقبال نے مجھ سے کہا کہ نہیں سر، اسے لے لیں، ہم سنبھال لیں گے، کیوں اچھا ہے، انجوائے کرے گا، لے لیں۔ ارے میں نے کہا نہیں بھائی، کہاں میں اسے لے کے جا سکوں گا؟ نہیں جی، اس نے کہا، پھر میری وائف نے بھی کہا کہ لے جائیں، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں ہیں سنبھال لیں گے، چلیں جی۔ فوراً بیگ میں کپڑے رکھے، ٹیکسی کھڑی ہوئی ہے باہر، ہم لے کے مات کو بھی بٹھا لیا اور چلے گئے ہم۔ ٹرین میں ہمارے پاس وہ پمفلٹ تھا وہاں کا، اس کا ختم القرآن کا، اس میں جو مقابلہ تھا قرأت کا بھی تھا، یہ دونوں تو تقریری مقابلے میں جا رہے تھے جی۔ قرأت کا بھی تھا، قرأت کا کوئی بچہ نہیں تھا ہمارا سلیکٹ ہوا تھا کراچی سے۔ اس نے جنید نے مجھ سے پوچھا کہ سر یہ عماد نے قرآن شریف پڑھا ہوا؟ میں نے کہا ہاں بالکل، ناظرہ ختم کیا ہے پورا، قرآن شریف ختم کیا ہے۔ کہ نہیں قرأت کرتا ہے؟ میں نے کہا قرأت کبھی میں نے وہ نہیں کی، مگر ہاں اس کی ترجمہ اور تفسیر مولانا پڑھا رہے ہیں، جب بڑا چھوٹا بیٹی پڑھ رہی ہے نا تو اس کو ساتھ سے بیٹھاتے ہیں، یہ بس ترجمہ پڑھتا ہے، تو یہ قرأت کا نہیں مجھے پتا۔ مگر اس نے جنید اقبال نے، اسے یاد ہوگا، جنید اقبال بہت مشہور شخصیت ہے، اینکر پرسن ہے، اس نے کہا، اس نے برتھ پہ لے گیا، کوئی ایک ٹرین ہوتی تھی اور ابھی بھی شاید چلتی ہے، کراچی سے ملتانی پہ ختم ہو جاتی تھی، اسی سے ہم گئے تھے شام کو۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس نے وہ سورۃ الحشر کی 3 آیتیں آخری وہ پڑھنی تھی سب نے، اس کا کمپٹیشن تھا، اور مجھے ایک سے ایک قاری تھے جی وہاں،
اور ماشاءاللہ سے اسکول کے لیول میں بھی ایسے بچے ہوتے ہیں جو پروفیشنل قاری ہوتے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوئی جو وہاں اللہ جس طرح سے انہوں نے قرأت کی ہے یہ سورۃ الحشر کی. اور اب کیا ہوا، میں نے کہا نہیں بھائی میں پرنسپل ہوں یہ اور آپ کو لے کے گیا ہوں، میں کہاں اپنے بیٹے کا نام لکھاؤں گا. سر نہیں رہنے دو بھائی. اس نے تو یاد کرا دیا جنید اقبال نے، اور جنید اقبال نے ہی جا کے اپنا نام اس کا تو لکھا ہے تقریر میں، اور قرأت میں اماد کا نام لکھا دیا. اب جو بھی صاحب تھے پتہ نہیں انہوں نے لکھ دیا. اب یہ 8-9 سال کے تھے، یہ 5th کلاس میں تھے، اور پتہ چلا قرأت کا پہلے مقابلہ ہوا تو بیچ میں ان کا نام پکارا گیا ہے اماد صدیقی. اب یہ گئے تو اب وہ تو روسٹرم پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ بھائی ٹیبل لائیں، کریٹ رکھی الٹی، 1 2 3 4. پھر اس کے بعد یہ کھڑے ہوئے تو ان کا چہرہ نظر آیا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے، اور وہ اس کے چیف گیسٹ تھے اس فنکشن کے ختم القرآن کے. اب یہ عماد صاحب کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کیونکہ رٹا دی تھی اس نے جنید اقبال نے میرے اس کو اماد کو، انہوں نے قرأت کی. اور قرأت کی بھائی، کوئی اس طرح سے نہیں جیسے کرتے ہیں. ایک سے ایک قرأت ہوئی تھی، تو ہم کوئی تھوڑی سوچ سکتے تھے کہ یہ اس کو نہ مقابلے میں تھا. یہ ہم کہاں مقابلے میں ہوتے. ہم نے اس نے کہہ دیا نہیں سر قرأت تو کر دینا، ہمارے اسکول کا نام تو پکارا جائے گا، کراچی کا نام تو آئے گا. تو اس نے جنید اقبال نے کس طرح سے نام لکھایا بخدا مجھے نہیں پتا، مگر یہ کہ جب اس کا نام اناؤنس ہوا کہ اب کراچی سے اماد صدیقی گلستان شاہ عبداللطیف بوائز سیکنڈری کے پرائمری 5ویں کلاس کے طالب علم قرأت کریں گے. آئے بھائی قرأت. اماد صاحب ماشاءاللہ سے ہوئے کھڑے اور نظر آنے لگے تھے. اتنی کریٹیں اور رکھی الٹی، اور اس نے ماشاءاللہ سے پوری قرأت جو یاد کرائی تھی جنید اقبال نے ٹرین میں وہ کر دی. وہ اتنی پسند کی گئی، اتنا ظاہر مقابلے میں تو نہیں تھی وہ. اور مگر اب جب اناؤنسمنٹ پرائز ڈسٹریبیوشن ہوا تو کنسولیشن پرائز، اسپیشل پرائز اس کو ملا کیونکہ سب سے چھوٹا بچہ تھا، اور اس نے پوری قرأت پڑھی کی 3 جو سورۃ الحشر کی اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ مشتمل ہے وہ آیت، وہ اس نے پوری کانفیڈنس سے پڑھی. کوئی اس طرح سے نہیں پڑھی جیسے پڑھ رہے تھے لوگ، ایک سے ایک تھے ماشاءاللہ سے پڑھنے والے. مدرسوں کے بھی بچے تھے اور اسکول کے بھی بچے تھے، بہت اچھی قرأت کر رہے تھے. اس نے تو پڑھ دی بس. تو اس پہ اسے کنسولیشن پرائز ملا تھا جی. اس میں آل پاکستان کا وہ تھا مقابلہ یہ. تو میں نے کہا بھائی کمال کر دیا تم نے جنید اقبال. اس کا تو بتائیں جی اس بچے کو جب 5ویں کلاس کا ہو اور اسٹیج پہ آئے اور شیلڈ ملی اس میں اس کا نام اماد صدیقی، وہ سب اس پہ وہ لگا دیا تھا اسٹیکر بنا کے، اور اس جگہ اس کا نام لکھ دیا تھا کسی. اور اب ہم خیر میں یہ صرف اس لیے میں قصہ سنا رہا ہوں بھائی کہ میں بڑا متاثر ہوا تھا، اور میں نے آ کے گلستان میں اپنی اسمبلی میں، گلستان کی اسمبلی میں یہ شروع کروا دیا. 30 سپاروں کا ایک سیٹ لیا جس میں اردو ترجمہ بھی تھا. سامنے ایک پیج کھولے تو ادھر وہ ہے قرأت اور دوسرے پیج پہ اس کا ترجمہ ہے. تو میں نے یہ
اسلامیت کے ہمارے ٹیچر تھے مرحوم خیری صاحب، ان سے میں نے ان کے ذمہ یہ کام دیا کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے اور ریگولر کرنا ہے۔ اسمبلی 10 منٹ کی ہوتی تھی، میں نے 5 منٹ بڑھا دیے، 15 منٹس کی اسمبلی کر دی۔ میں نے کہا ریسس کم کر دو چاہے، مگر یہ 5 منٹ اس کے تو بڑھاؤ، یا چھٹی میں 5 منٹ بڑھا دو، کچھ بھی کرو مگر یہ شروع کرنا ہے۔ اور اللہ نے مجھے توفیق دی، اللہ میاں نے ہدایت دی مجھے، میں موٹیویٹ ہوا۔ دس از موٹیویشن۔ موٹیویشن کہیں بھی کسی بھی وقت کسی کو بھی کوئی بھی موٹیویٹ ہو سکتا ہے۔ میں موٹیویٹ ہوا اور میں نے یہ شروع کروایا۔ ایک بچہ خیری صاحب سلیکٹ کرتے تھے، وہ اسلامیات کے ٹیچر تھے۔ ایک بچہ کرتا تھا سپارہ لے کے، باقاعدہ الف لام میم سے شروع کیا پہلے پارے سے، اور دوسرا بچہ وہی سپارہ پھر اس سے دے دیتا تھا، وہ اس کا اردو ترجمہ بیان کرتے تھے۔ 4 دن 5 دن، 5ویں دن جمعے کے دن چھوٹی آیت دیتے تھے، وہ 1 آیت یا 2 آیت کی قرأت ہوتی تھی اور اس کا ترجمہ ہوتا تھا، کیونکہ اس دن خیری صاحب نے وہ پورے 5 دن کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے، اس پورے ہفتے کی تفسیر بیان کرتے تھے، پورا بتاتے تھے اس آیت سے اس آیت تک پڑھا گیا اور اس میں یہ بیان کیا گیا، پوری تفسیر ماشاءاللہ سے۔ بہت اچھے اسلامیات کے ٹیچر تھے ماشاءاللہ سے، اور وہ بڑی تیاری کرتے تھے اور بتاتے تھے، اور ان بچوں کو بھی تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اس کام سے ہی ان کا شاید جنت میں ان کا درجات بلند ہو۔ اور پھر اس طرح سے ہم پڑھ کرتے رہے، مگر آپ کو پتہ ہے قرآن شریف کے 30 پارے ہیں، اور ہم نے جب بھی اسمبلی ہوئی ہے تو اسی کے ساتھ ہوئی ہے اس کے بعد، مگر ہم 3 سال میں پورا قرآن شریف ترجمے اور تفسیر کے ساتھ ختم کر سکے۔ مگر ہم نے پھر جشن ختم القرآن کی تقریب کی، جیسے ہم نے ملتان میں دیکھی تھی، اور بڑے ڈائریکٹرز اور یہ ان سب کو بلوایا تھا ہم نے ایجوکیشن کے، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ منسٹر کو بھی بلایا تھا یا نہیں، مگر میں نے یہ تقریب ہم نے منعقد کرائی تھی اور مقابلہ قرأت اور تقاریر کا کروایا تھا، جیسا ملتان والوں نے کرایا۔ تو اب آپ دیکھیے، میں نے لرن کیا نا بھائی، میں نے سیکھا نا ملتان سے۔ تو لرن کرنے کی کوئی عمر کی حد نہیں ہے کہ آپ کوئی سیکھ سکتے ہیں ہر ایج میں، مگر زیادہ اچھی لرننگ جتنے چھوٹے ہیں آپ اس کے ان کی ہوتی ہے۔ پرائمری میں ہے زیادہ اچھی لرننگ ہوگی، سیکنڈری میں آئیں گے تو بھی لرننگ ہے، اسٹوڈنٹس کی لرننگ اچھی ہوتی ہے، پرفیکٹ لرننگ ہوتی ہے، مگر آپ کا موٹیویشن ضروری ہے، موٹیویٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ موٹیویٹ نہیں ہوں گے اس ایکٹیویٹی کی طرف تو پھر آپ لرن ہی نہیں کریں گے۔ لرن جب ہوتا ہے، یاد جب ہوتا ہے اچھے ہو، تو پھر آپ لرن کر سکیں گے۔ جب تک موٹیویٹ نہیں ہوں گے تو کوئی چیز آپ کو یاد نہیں ہوگی۔ ہاں، سب سے پہلا کام ہے یہ کہ کوئی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے اس کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے، ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، مطلب مقصد۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کہ ہاں بس ایسے کر رہا ہوں، بلا مقصد کر رہا ہوں، کبھی کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ جو بے مقصد ہو، بلا مقصد ہو؟ نہیں، کوئی بھی کام ہوگا مقصد کے تحت۔ آپ کو پیاس لگے گی تو آپ پانی پئیں گے، گلاس ڈھونڈیں گے، گلاس لیں گے، وہ پانی نکالیں گے، پانی پئیں گے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ مقصد ہے نا، ہر چیز کا مقصد ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں اگر، تو نماز کا کیا مقصد ہے؟
اللہ کو راضی کرنا ہے، کو بھی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے نا، یہ آبجیکٹ ہے۔ اور یہ مقصد آپ نے کیوں کیسے ہوا کہ موٹیویٹ ہوئے، آپ نے کہیں سے دیکھا، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آبزرو کیا کہ بھئی یہ دیکھیں، اور پھر اس کی زندگی کو بھی دیکھا کہ بھئی دیکھیں جی اگر یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور یہ ہیلپ فل بھی ہے ہر ایک کی، اور ہمیں بھی ترغیب دیتا ہے اچھی، یہ نہیں کہتا بھئی میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم لوگ بھی نماز پڑھو، مگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو ماڈل بنتے، ہمارے پورے دو جہاں کے لیے ماڈل تھے، ان کو ان کی جو پوری زندگی ہے ایسی ہے، کھلی کتاب ہے، ہر ایک نے دیکھا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلم ہو، سب ان سے متاثر ہوئے، ان پر ظلم کرتے رہتے لوگ، مگر وہ ان کو بد دعا نہیں، ان کی اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے، ان کو ان کے دلوں میں اسلام کی رغبت پیدا کر دے، اور ہوا ہے ایسا۔ ہاں، ایک عورت تھی، اب یہ بچوں کو یہ کہانی سب نے سنی ہوگی، ایک کافر عورت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، 2 دن 3 دن وہ نہیں آئی، کانٹے نہیں بیچے، تو انہیں فکر ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کردار دیکھیں آپ، یہ سب ہمارے لیے بنا، یہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے چیزیں ہمیں دکھوائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اور وہ گئے اس کے گھر، اس عورت کے بڑھیا کے، اور پوچھا کہ بھائی تم 3 دن سے تم آ نہیں رہی، وہ اتنی متاثر، اس کی عیادت کی، اس کو اچھی دعا کی اس کے لیے، اس نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت، وہ اتنی متاثر ہوئی کہ بعد میں فوراً مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ ایسے ایک تو نہیں، پتہ نہیں کتنے واقعے ہیں۔ مجھے بھی لالچ ہے بھائی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک بھی نہیں، میں کہاں اور صحابہ، اور وہ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو یہ لالچ ہے مجھے کہ میں یہ موٹیویشنل کوشچن، پہلے میں نے تو یہ 5 لیکچر جو دیے ایجوکیشن پہ، یہ بھی ایک طرح سے وہی ہے، تبلیغ ہی ہے میری طرف سے بھائی، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ موٹیویٹ ہوں۔ اب کتنے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں، کتنا میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ سر، ہاں کوئی بھی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا، یہ شکر ہے خدا کا، میں نے جو اپنی زندگی گزاری ہے اپنی اسکول میں 45 ایئرس گلستان میں، اور کسٹمس بولے سب مجھے جانتے ہیں کہ میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا، کسی کو دکھ نہیں دیا، کسی کو نہیں کیا۔ ہاں، ایڈمنسٹریٹو جو میری ڈیوٹیز تھی اس کے اوپر میں نے سختی کی، سب سے کام لیا جو جو جس کے ذمہ کام ہے، سب کو ٹائم پہ جانے کے لیے گائیڈ کیا، اس کلاسز میں ٹائم پر اسکول آنے کے لیے گائیڈ کیا، اس پر سختی کی، پڑھانے کے لیے لیسن پلاننگ کے لیے گائیڈ کیا، تو اس پہ سختی کی۔ یہ میری ڈیوٹی ہے، پرنسپل کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ اسکول بہتر طریقے سے چلے، ٹیچرز کو موٹیویٹ کرے پڑھانے کی طرف، بچوں کو موٹیویٹ کرے پڑھنے کی طرف، اور ماڈل پرسن بنائے ٹیچرز کو کہ بچے اسے حاصل کریں۔ لینگویج بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اسکول میں بھی، مدرسوں میں بھی، ہر جگہ، جب تک آپ اچھے لینگویج سے اور اچھے لہجے میں بچوں کو یا کسی کو بھی کوئی چیز نہیں سمجھائیں گے تو وہ اتنا موٹیویٹ نہیں ہوگا۔ لیسن پلاننگ میں سب سے پہلے تو آپ نے آبجیکٹ فکس کرنا ہے کہ آبجیکٹو کیا ہے آپ کا، کہ آپ یہ پڑھائیں گے تو کیا
بچے کو آنا چاہیے، پھر اس کو موٹیویٹ کرنا ہے، پھر اپنا میٹر کو ایکسپلین کرنا ہے، پھر آپ اس کو ریویژن کریں اسی پیریڈ میں۔ دیکھیں جی، جو پیریڈ ہے کسی اسکول میں 35 منٹس کا پیریڈ ہوتا ہے، کہیں 40 منٹس کا ہوتا ہے، 45 منٹس کے بھی ہوتے ہیں پیریڈ۔ آپ کو ٹائم بھی پتہ ہے، اس ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کریں اپنے لیسن پلاننگ میں۔ آبجیکٹو کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، آبجیکٹو تو آپ نے صرف لکھا ہے کہ یہ میرا مقصد ہے، اس کے اوپر ٹائم تھوڑی دینا ہے، کوئی بچوں کو یہ تھوڑی بتانا ہے میرا مقصد یہ ہے۔ موٹیویشنل کوئسچن میں بتا دینا ہے اپنا مقصد، آپ نے ڈائریکٹ موٹیویٹ کرنا ہے بچوں کو، اپنی طرف کرنا ہے راغب، اس لیسن کی طرف راغب کرنا ہے۔ اور جتنا سسپینس آپ کریٹ کریں گے موٹیویشنل کوئسچن میں، اتنے بچے آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور سوچیں گے کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں سر، پڑھانا کیا چاہ رہے ہیں سر۔ یہی آرٹ ہے ٹیچر کا۔ اور جب پھر وہ ڈسکلوز کرے گا کہ ہاں جی آج میں یہ پڑھانا چاہتا ہوں، بچے بالکل حیران ہو جائیں گے، ہاں یہ تو واقعی بڑی اچھی۔ اور پھر اب وہ کنسرن ہو گئے، اب وہ موٹیویٹ ہو چکے ہیں، اب آپ اس میٹر کو ایکسپلین کریں۔ اب ایکسپلین کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں، یہ میں بتا چکا ہوں۔ میں اس وقت میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں جی ایک بات جو وہ چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم کوئی نیکی کے کام نہیں کرتے، بس لاپرواہی ہے بس ہاں، اور پھر کہتے کیا ہیں، ہمیں شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا۔ شیطان نے نہیں بہکایا بھائی، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو۔ آپ سے اللہ راضی نہیں ہے جی، اللہ نے آپ کو اس طرف، آپ کو توفیق نہیں دی کہ آپ نماز پڑھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھی کوئی بات، ارے نہیں، اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ انتظار کر رہا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، نہیں نہیں، اللہ کے تو اختیار میں ہے۔ مگر زبان سے لوگوں کے یہ سنتے ہیں ہمیں شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا۔ اب سن لیجئے، شیطان تو آج کل فارغ ہیں، ان کے پاس تو کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے، وہ کس کو بہکائیں؟ کتنے پرسنٹ لوگ نماز پڑھتے ہیں 5 وقت؟ کتنے پرسنٹ لوگ نیکیاں کرتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگ وہ کرتے ہیں؟ تو بھائی ہر ایک پر ایک بھی شیطان ہو اگر، تو آپ سمجھ لو وہ تو خود ہی نہیں جا رہا، اذان سن رہا ہے، ادھر سے سن رہا ہے ادھر سے نکالو، اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا اذان کا۔ اب آپ یہ مجھے بتائیے، اب اگر کوئی اگر کہے گا، اسے سمجھائے گا یار آپ نے ہاں یار پتہ نہیں یار شیطان، ارے بابا آپ شیطان کو شکست دے سکتے ہیں، اور شیطان کو شکست کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کو راضی کریں۔ اللہ آپ سے ناراض ہے، یہ نہ سوچے کہ شیطان نے آپ کو بہکایا۔ اللہ کو راضی کریں تو وہ شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ ہاں پھر آپ دیکھیں، اگر ایک ایریا ہے اس میں 100 لوگ رہتے ہیں، اس میں سے 10 جاتے ہیں نماز کے لیے مسجد میں 5 وقت، 90 نہیں جاتے جی، تو بتائیے شیطان سب ان 10 پہ لگ جاتے ہیں، وہ 90 کو تو چھوڑ دیا انہوں نے، جو ان کا کام ان 90 لوگوں کو بھی بہکانا تھا، وہ تو بہکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو جا ہی نہیں رہے، ان کو تو اثر ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ 10 جو جا رہے ہیں، ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ تو اب آپ ایک شیطان نہیں ہوتا، وہ جتنے فارغ شیطان ہیں سب لد جاتے ہیں ان 10 لوگوں کے اوپر، اور
ان کو کبھی ویسے ارے بھائی یہ پہلے ذرا یہ کام کر لو، تو میں امی نے یہ بھی تو لانے کو کہا ہے، یہ لے لیں، اور پھر جماعت تو ابھی 10 منٹ ہے، وہ لینے چلے جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ وہ یعنی کہ آپ کو ایسے وسوسے ڈال رہے ہیں۔ مگر آپ نے اگر اللہ کو راضی کیا ہے تو پھر وہ کوئی شیطان، چاہے 10 کیا 100 شیطان آپ کے پیچھے لگ جائیں، آپ اپنا نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بات وہی ہے، اب ہے نا، میں اگر یہ کہوں کہ وہ شیطان آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں نماز نہ پڑھیں، مگر کون ایسی شخصیت ہے جو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو راضی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر راضی ہوگا تو ان شیطانوں کو آپ جھڑک دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے، شیطان دور ہو جاتا ہے۔ پھر جب آپ مسجد میں داخل ہی ہو جائیں گے تو پھر تو مایوس ہو کے چلا جائیں گے سب۔ تو یہ سوچیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے؟ یہ بہت سے چینلز پہ ہیں ماشاءاللہ سے، ہاشمی صاحبہ ہیں، اور دوسری ایک اور جو آتی ہیں جنہوں نے، ان کا مجھے ابھی نام نہیں یاد آ رہا، میں ضرور ان کا بھی نام لوں گا۔ ڈاکٹر ہاشمی صاحبہ ہیں، بہت ماشاءاللہ سے بڑی ان کی نالج ہے، میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، میں انہی سے سیکھ رہا ہوں، انہی کی باتیں سن رہا ہوں۔ اور وہ دوسری جو محترمہ ہیں وہ بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں، جنہوں نے ابھی امام غزالی کی حدیث سنائی کہ امام غزالی نے کہا کہ سب لوگ مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم رکھتے ہیں، علم رکھنے والے سو رہے ہیں، جاگ وہ رہے ہیں جو عمل کرتے ہیں، عمل کرنے والے خطرے میں ہیں، سکون سے وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں اور اس کی طرف موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں بھول جاتا ہوں، یہ آج ہی کے 2 پر کلی کی اس میں انہوں نے یہ حدیث نہیں تھی، میں دوبارہ سنوں گا، میں نے سیو کر لیتا ہوں، پھر میں دوبارہ یہ حدیث بیان کروں گا پوری انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ٹائم ہو گیا، یہ میرا پہلا موٹیویشنل کویشچن تھا، میں نے صرف ایسی ہی باتیں کی ہیں، اور قطعی یہ میرا مقصد، میرا آبجیکٹ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا نیک پارسا اور بڑا متقی ثابت کر سکوں، نہیں بھائی، میں بڑا گناہ گار شخص ہوں، بڑے اپنی زندگی کا یہ جو اب میری ایج ہے، آئی ایم ان 70s، 73 ایئرس کا تو ہو چکا ہوں میں، تو اب میں موٹیویٹ ہوا ہوں جی نماز کی طرف۔ سمجھ رہا ایک بات کہہ رہا ہوں، میں پتہ نہیں کب سے ہوں میں موٹیویٹ نماز کی طرف، میں سمجھ لو اب وہ وقت جو میں جوان تھا، میں اس پابندی سے نماز نہیں پڑھتا تھا، وہاں جمعے کی پڑھ لی جی، تو یہ جو جنگ جوان اور وہ لوگ مجھ سے سن رہے ہیں، وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی جو ویلیو ہے اس وقت ہے، اسکول گوئنگ ہے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں 5 بجے، ان کی تو کیا بات ہے، کیا ویلیو ہے۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں ان کی وہ اتنا اجر و ثواب نہیں ہے جتنا ان کو ہے، اور ان کے پیرنٹس کو ہوگا، ان کے اساتذہ کو ہوگا، جنہوں نے انہیں اس بات کے لیے موٹیویٹ کیا۔ ہم نے بھی پڑھی ہے نماز، میں نہیں کہہ رہا، ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، میرا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں جی، میرا مقصد آپ کو لوگوں کو شاید کوئی
میرے اس لیکچر کے بعد نماز شروع کر دے تو میرے لیے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا. میں مر جاؤں گا، میں قبر کے عذاب سے بچوں گا. مجھے یہ لالچ ہے جو یہ میں بات کر رہا ہوں. میں سیدھے سیدھے الفاظ، مجھے کوئی ایسی باتیں آتی نہیں کہ میں دل میں میرے کچھ ہو اور زبان پہ کچھ. جو میرے دل میں ہوتا ہے وہی زبان میں ہوتا ہے. میرے ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں، میرے ہزاروں ٹیچرس اسٹوڈنٹ ہیں. جو ٹیچرس ہیں میرے ساتھ گلستان میں رہے ہیں اور کسٹم پبلک اسکول میں رہے ہیں، اور میں نے جہاں جہاں ورکشاپ کیا ہے ٹیچرس کا، کے ایم اے اسکول ہے جیسے، اس میں، اور وہ دوسرے اور بھی اسکول ہیں، کئی اسکولوں کو میں نے اسٹیبلش کروایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر تو مجھے دے گا نا. مجھے بالکل لالچ ہے، اور یہ ہے ابھی بھی کہ میں شاید جنت میں چلا جاؤں اپنے کاموں کی وجہ سے. اور یہ جو اساتذہ کا جو پیشہ ہے، ٹیچرز کا جو پیشہ ہے، یہ پیغمبرانہ کام ہے. یہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں بچوں کو. تبلیغ، کوئی بھی اچھا چیز سکھانا بچے کو تبلیغ ہی ہے. تبلیغ جو جماعتیں ہوتی ہیں ان پہ لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں، ارے بابا وہ صحابیوں کا کام کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لوگوں کو ڈھال رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں. ان بیچاروں نے کیا کیا ہے تبلیغ؟ ان کا کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا. تبلیغی جو جماعتیں ہوتی ہیں، بس میں آپ کو کیا بتاؤں. اب آپ کہیں گے یہ لیکچر میرا تقریباً 40 منٹس کا ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید آپ لوگوں کو باتیں کروں گا.